بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قصص النبیین حصہ دوم کا یہ سبق ہے جس کا عنوان ہے دعوت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ یہ مضاف الیہ ہے۔ دعوت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ ودعا نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف قومہ اپنی قوم کو۔ دعوت دینا، بلانا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ واجتہد فی النصیحۃ، اور نصیحت کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی۔ اجتہاد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ نصیحت یعنی نصیحت کرنے میں بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی، مطلب کہ بہت زیادہ انہوں نے نصیحت کی۔ کہ ودعا نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ واجتہد فی النصیحۃ، اور نصیحت کرنے میں بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی یا بہت زیادہ نصیحت کی انہوں نے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ قال، اور انہوں نے کہا، قال کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو نوح علیہ السلام کی طرف لوٹے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہاری جانب ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ انی لکم، کہ میں تمہاری جانب نذیر مبین، ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا، مبین معنی یعنی واضح، کھلا ہوا۔ کھلا ہوا یعنی تم لوگوں کی طرف میں ایک ڈرانے والا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اعبدوا یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اعبدوا اللہ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ واتقوہ، اور اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اتقی ڈرنا، یہ بھی فعل امر ہے۔ واتقوہ، اور تم لوگ اس سے ڈرو۔ واطیعونی، اور تم لوگ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غفر یغفر، معاف کرنا۔ یغفر میں ہوا ضمیر جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی، یعنی یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تم لوگوں کو مہلت دے گا۔ اخر یؤخر معنی ہوتا ہے مہلت دینا۔ یؤخر میں اس کے اندر بھی ہوا ضمیر فاعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور وہ تم لوگوں کو مہلت دے گا، اِلی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ اجل مسمى کے معنی وقت مقررہ، ایک وقت مقررہ تک تم لوگوں کو مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وقت مقررہ، اجل کے معنی یعنی وقت مقررہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وقت مقررہ، اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو مہلت نہیں دی جاتی ہے، یعنی اس کو تاخیر نہیں کیا جاتا ہے۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ تعلمون جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ یہاں سے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ تک تم لوگوں کو مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء، بے شک اللہ تعالیٰ کا وقت مقررہ جب وہ آ جاتا ہے، یعنی کسی شخص کے پاس جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم لوگ سمجھتے ہو، جانتے ہو۔ وکان اللہ حبس عنہم المطر، اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ حبس یحبس معنی روکنا، قید کرنا۔ حبس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ لوٹے گی اللہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا عنہم المطر، ان لوگوں سے بارش کو۔ المطر بارش، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بارش کو روک لیا، یعنی بارش نازل نہیں کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ وغضب علیہم، اور ان لوگوں پر وہ غصہ ہوا، ناراض ہوا۔ وغضب، اور وہ ناراض ہوا، غصہ ہوا، علیہم ان لوگوں پر۔ وقل الحرث، اور کھیتیاں کم ہونے لگی۔ قل یقل معنی کم ہونا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الحرث اس کا فاعل ہے، حرث کے معنی کھیتی، اور کھیتیاں جو ہے فصلیں کم ہونے لگی۔ وقل النسل، اور نسلیں کم ہو گئی۔ فقال نوح، تو نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان آمنتم، اگر تم لوگ ایمان لے آؤ۔ ان کے معنی اگر، آمنتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ان آمنتم، اگر تم لوگ ایمان لے آؤ، رضی عنکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے راضی ہو جائے گا۔ رضی یرضی، راضی ہونا، خوش ہونا،
رضیہ کا فاعل ہے اللہ جو کہ مؤخر ہے، رضی عنکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے راضی ہو جائے گا، وزال ھذا العذاب اور یہ عذاب زائل ہو جائے گا، زال یزال زائل ہونا ختم ہونا، ھذا العذاب یہ فاعل ہے اور یہ عذاب زائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمُ الْأَمْطَارَ اور وہ تم لوگوں پر بارش برسائے گا، ارسلہ یرسلو بھیجنا الامطار کے ساتھ ہے اس لیے برسانا کریں گے ترجمہ، مطروں کی جمع امطار اس کے معنی بارش، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر بارش برسائے گا، وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ وَالْأَوْلَادِ اور وہ برکت دے گا، بارک یبارک کو برکت دینا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹے گی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا کرے گا، برکت دے گا پھر رزق میں والاولاد اور اولاد میں۔ ودعا نوح قومہ الی اللہ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی قوم کو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، وقال لهم اور ان لوگوں سے کہا، قال میں ہوا ضمیر فاعل ہو لوٹے گی نوح علیہ السلام کی طرف، اور ان لوگوں سے کہا الا تعرفون اللہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو پہچانتے ہو، حمزہ یہاں پہ استفہامیہ، تعرفون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیا تم لوگ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو، ھذہ آیات اللہ حولکم یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، آیتن کی جمع آیات نشانی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، حولکم تمہارے ارد گرد، الا تنظرون الیہا کیا تم لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے، یہاں پر بھی حمزہ استفہامیہ ہے، تنظرون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، الا تنظرون کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو الیہا اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو، الا تنظرون الی السماء والارض کیا تم لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے، تنظرون یعنی کیا تم لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے، یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو الی السماء آسمان کو، والارض اور زمین کو، الا تنظرون الی الشمس والقمر کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، یہ بھی اسی طرح ہے، یہاں پر حمزہ استفہامیہ یہ جمع کا صیغہ ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو الی الشمس والقمر سورج کو، والقمر اور چاند کو، شمس کے معنی سورج، قمر کے معنی چاند، کیا تم لوگ چاند اور سورج کو نہیں دیکھتے ہو، من خلق السماوات یعنی آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، من کے معنی کون، کس نے، خلق پیدا کیا، السماوات یہ مفعول ہے خلق کا، من خلق السماوات یعنی ساتوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، وجعل القمر فیہن نورا اور سورج چاند کو، قمر کے معنی چاند، اور چاند کو کس نے بنایا، فیہن نوراً اور اس میں روشنی کس نے ڈالی، نور کے معنی روشنی، یعنی چاند کو بنا کر اس میں فیہن یعنی اس میں روشنی کس نے پیدا کی، وجعل الشمس سراجا اور سورج کو روشن کس نے بنایا، الشمس سورج، سراجن یعنی سراج منیرہ جو آیا ہے وہ ہے قرآن میں اسی سے ہے، سراجا یعنی روشن دان، یعنی سورج کو روشنی والا کس نے بنایا، جعل یجعل بنانا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے جو من کی طرف لوٹے گی، مراد کون ہے اللہ، یعنی سورج کو کس نے روشن بنایا، ومن خلقکم اور تم لوگوں کو کس نے پیدا کیا، خلق یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم جو ضمیر لگ کے آئی ہے یہ مفعول ہے خلقی کی، خلق کی، ومن خلقکم اور تم لوگوں کو کس نے پیدا کیا، وجعل لکم الارض بساطا اور تم لوگوں کے لیے کس نے بنایا، الارض زمین کو، بساطا بچھونا، بساطن کے معنی بچھونا، الارض زمین، وجعل لکم الارض بساطا اور تم لوگوں کے لیے زمین کو بچھونا کس نے بنایا، ولکن قوم نوح لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نوح یہ لاکن کا اسم ہے، لم یعقلوا وہ نہیں سمجھے، عقل یعقلو سمجھنا عقل رکھنا، لم یعقلوا وہ نہیں سمجھے، ولکن قوم نوح لیکن نوح علیہ السلام کی قوم، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے، آمن یؤمنو معنی ہوتا ہے ایمان لانا، یؤمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے،
वलाकिन्न कौम नूह, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम लम युमिनु, वो ईमान नहीं लाई। बल इदा दआहुम नूहुन इलल्लाहि, बल्कि माने बल्कि जब नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते, बुलाते। यहाँ पे ये दआ वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, इसका फ़ाइल है नूहुन जो कि मुअख्खर है, हम ज़मीर ये मफ़ऊल है। इज़ा के बारे में मैंने बताया था कि जब फ़िल माज़ी पे दाखिल होता है तो मुस्तक़बिल में उसका तर्जमा करते हैं। बल्कि इज़ा दआहुम नूहुन इलल्लाहि, उन लोगों को जब नूह अलैहिस्सलाम दावत देते इलल्लाहि, अल्लाह ताला की जानिब, अल्लाह ताला की तरफ, जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, तो वो अपने उंगलियों को कान में कर लेते। जाला करना यानी अपने उंगलियों को कान में वो लोग क्या कर लेते, ठूंस लेते, अपने उंगलियों को कान में डाल लेते। इस बाउन के जमा असाबी उंगली, हाँ, और उज़ुनुन के जमा आज़ानुन, इसके माने होता है कान। जालू असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को वो लोग डाल लेते, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में। वकैफ़ यफ़हमु मन ला यस्मअु, और कैसे वो शख्स समझ सकता है। फ़हिम यफ़हमु समझना, कैफ़ा के माने कैसे, वकैफ़ यफ़हमु, और वो आदमी कैसे समझ सकता है, वो शख्स कैसे समझ सकता है, मन ला यस्मअु, जो नहीं सुनता है, यानी जो सुनना ही नहीं चाहता है। मन के माने जो, ला यस्मअु यानी जो नहीं सुनना चाहता है, जो नहीं सुनता है। वकैफ़ यफ़हमु, और वो शख्स कैसे समझ सकता है, मन ला यस्मअु, जो सुनता ही नहीं है। यानी चूँकि नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो नूह अलैहिस्सलाम जब उन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते तो अपनी उंगलियों को वो लोग अपने कानों में डाल लेते, ताकि वो नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुन ना सके जो दावत दे रहे थे। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे लोग यानी कैसे समझ सकते हैं जो कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वकैफ़ यफ़हमु, और वो कैसे समझ सकता है वो शख्स, मन ला यस्मअु, जो सुनता ही नहीं है। वकैफ़ यस्मअु, और वो शख्स कैसे सुन सकता है, समिअ यस्मअु सुनना, और वो शख्स कैसे सुन सकता है, मन ला युरीदु अन यस्मअ, जो नहीं चाहता है, अन यस्मअ कि वो सुने, यानी जो सुनना ही नहीं चाहता है वो शख्स कैसे सुनेगा। वकैफ़ यस्मअु, और वो शख्स कैसे सुन सकता है, मन ला युरीदु अन यस्मअ, जो सुनना ही नहीं चाहता है।